حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر اور خوبصورتی کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایک پیغمبر کی جن کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ انہیں اللہ نے بے پناہ خوبصورتی، حسن اور صبر عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور یوسف علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے اور سب سے عزیز تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، جسے دیکھ کر یوسف کے بھائیوں کے دل میں جلان پیدا ہو گئی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ کا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یوسف کے بھائیوں کے دل میں جلان اور بڑھ گئی۔ انہوں نے ایک دن مل کر پلان بنایا کہ یوسف کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، وہ کھیتوں میں کھیلے گا اور خوش ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے منع کر گئے، لیکن بعد میں انہوں نے اجازت دے دی۔ جب سب بھائی یوسف کو لے کر باہر گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر رات کو رو کر واپس آئے اور جھوٹ بولا، ابا جان، ایک بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ انہوں نے یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اور کہا، تمہارا جھوٹ میں سمجھ گیا ہوں۔ میں صبر کروں گا اور اللہ سے ہی مدد مانگوں گا۔ دن گزارتے گئے، سال بیت گئے، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک دن ایک کیراوین اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پانی کے لیے بلتی ڈالی اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے یوسف کو نکالا اور مصر لے گئے۔ وہاں انہیں العزیز نام کے ایک وزیر نے خرید لیا۔ العزیز کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر موہت ہو گئی۔ یوسف بڑے ہوئے، ایماندار اور پرہیزگار بن گئے۔ ایک دن زلیخا نے سب دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تورنت کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اپنے رب کے خلاف گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ بھاگنے لگے، لیکن زلیخا نے ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی۔ تبھی العزیز آ گیا اور سب کچھ سامنے آ گیا۔ سب نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، لیکن لوگوں کی باتیں رکتی نہیں تھیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گناہ کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے قائد جیل کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ وہاں بھی انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ وہاں 2 قیدی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کا مطلب پوچھا۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کے سپنوں کی تعبیر بتائی اور سب صحیح نکلا۔ بعد میں جب مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، 7 موٹے گائے اور 7 پتلی گائیں، کسی نے اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ تب ایک آدمی کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں سپنوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ انہیں بلایا گیا اور یوسف علیہ السلام نے خواب کا مطلب بتایا۔ 7 سال تک کھیتوں میں برکت ہوگی اور اس کے بعد 7 سال قحط کا آئے گا۔ تم لوگ برکت والے سالوں کا اناج سنبھل کر رکھو۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم سے بہت متاثر ہوا اور انہیں مصر کا وزیر بنا دیا۔ سالوں بعد یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں، لیکن یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا۔
آخر میں جب یوسف علیہ السلام نے اپنی اصلی پہچان بتائی، سب بھائی رونے لگے اور معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج کے دن میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے عزت دی اور صبر کا پھل دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلا لیا۔ جب یعقوب آئے، یوسف نے انہیں اپنے تخت پر بٹھایا اور اسی وقت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب سچ ہوا۔ سورج، چند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ میرا رب کا احسان ہے، اس نے مجھ پر کرم کیا اور صبر کا انعام دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے زندگی میں کتنی بھی مشکلیں آئیں، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کبھی اس سے اکیلا نہیں چھوڑتا۔